یہ دیکھنا ہے کہ نبی کا کون کتنا بڑا پکا غلام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اخلاق کی اور نبی کے کردار سے آج جنگ جیتی جائے گی۔ آپ مطلب بتاؤ خالد بن ولید کیا معاملہ ہے؟ خالد بن ولید نے کہا سنو، تمہارے لیے لڑکی سجا دی گئی ہے، تمہارے لیے لڑکیوں کو چھوٹ دے دی گئی ہے، لڑکیوں کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، تمہیں یہ ان لڑکیوں کو بتا دیا گیا ہے کپڑے چاہے بالکل ننگے کرنا، کپڑے چاہے اتارنا پڑ جائے، جسم پورا دکھانا پڑ جائے، مگر کسی کا ہاتھ اپنے جسم پہ لگوا لیو، مطلب اسے غلط راستے پر لے آنا تاکہ یہ بیٹھ جائے اور پتہ چل جائے نبی کے غلام نہیں ہے، قلعہ بچ جائے۔ سارے صحابہ نے غلاموں نے ارے تمہارے اندر کیا طاقت ہے؟ وہ کھجور کھانے والے عرب کے نوجوان تھے جن کے اندر طاقتیں تھی، جو سرخ سفید تھے۔ تمہارے اندر کیا جوانی ہے؟ 52 پینے والا نوجوان جس کا لیور ٹھیک نہیں ہے، وہ تیری میری بہن بیٹیوں کو تکتا ہے، جس کے گالوں میں کنڈے پڑ گئے ہیں، جس کی آنکھیں تیرا رہی ہے، کولوں میں گوشت نہیں ہے، چیٹنگ میں لگ گیا ہے، رات کے 2 بجے تک موبائل پہ چیٹنگ پہ SMS پہ ہنس رہا، رو رہا ہے، تیری میری بہن بیٹیوں سے چیٹنگ کر رہا ہے۔ اگر چلتا چلا نہیں جاتا تو اس سے 2 روٹی سمجھ کے نہیں کھائی جاتی، تو اپنے آپ کو جوان کہتا ہے۔ وہ عرب کے جوان تھے جو 10 روٹی کھانے والے تھے، اگر وہ پہاڑ جیسے طاقتور تھے، بھوکے پیاسے رہ کر کے بھی دن وہ تلوار چلانے والے نوجوان تھے، لیکن جب چلے کہا سنو، ایسے لڑکیوں کو وہاں پہ رکھ دیا گیا ہے جن کو سجا کر کے یہ غلام کہنے لگے ارے ہماری نظروں میں مصطفیٰ جان رحمت کا جمال ہے، اب کوئی حسین ہمیں حسین نہیں لگتا، اگر خوبصورتی دیکھنی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی خوبصورتی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سرکار کی آمد، حضور کی آمد۔ سبحان اللہ۔ چلے نبی کے غلام، وہاں نظر نہیں اٹھنی چاہیے۔ نبی نے فرمایا جو میرا غلام ہوتا ہے نظریں نیچی کر کے چلتا۔ حضرت کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو تمہیں برگلانے کے لیے شیطان بھی تمہارے پیچھے لگا ہوا، مگر تم بھی دکھا دو کہ ہم نبی کے غلام ہیں۔ تمہارے یہاں اگر جلوس نکلے نا تو اتنی شانتی سے نکلے، اتنی شانتی سے لوگ کہیں، اپنے نہیں دوسرے کہیں واہ جب مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہے، جب قرآن پڑھنے والا ایسا ہے تو ان کا قرآن کیسا ہوگا، جب نبی کا غلام ایسا ہے تو پھر نبیوں کا امام کیسا ہوگا۔ نوجوانوں میں ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا، تمہیں پتہ نہیں ہے آج ہمیں اور آپ کو کتنی بری نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اس میں کچھ کرتوت ہمارے بھی ہیں، اگر ہم صحیح ہو جائیں تو ہم راستہ اپنا خود بنا سکتے ہیں۔ لیکن سنو، خالد بن ولید چلے درود شریف پڑھتے ہوئے، تلواریں ہاتھ میں ہیں، اللہ صحابہ اس جب بازار سے نکلے، لڑکیوں نے تالی بجانا کر دی، لڑکیوں نے سیٹیاں مارنا شروع کر دی، لڑکیوں نے اپنے مٹھے ہلانا شروع کر دیے، لڑکیوں نے مطلب میں کیسے جملے بولوں آپ سمجھ گئے ہوگے، ساری غلط حرکتیں کرنا شروع کر دی۔ لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر پٹکے دے رہی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر گر رہی ہیں، ہنسی مذاق ٹھٹے ایک دوسرے کا جسم نوچ رہی ہیں۔ اندازہ لگا سکتے ہو میں کیا بولنا چاہتا ہوں، تاکہ یہ مرد دیکھیں اور ان کی نظریں بگڑ جائیں، مگر یہ نبی کے غلام تھے، کسی نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھی، یہاں تک کہ لڑکیوں نے اپنے جسم کھول دیے، اپنے جسم کے کپڑے ہٹا کر کے ان کے سامنے سے ان کے راستے گھیرے جا رہے تھے، مگر وہ یہی کہتے تھے اعلیٰ حضرت کی زبان میں، اعلیٰ حضرت کی ترجمانی شاید یہی کی ہوگی، وہ کمال حسن حضور ہے، گمان سے جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اللہ سنو، یہ نبی کے غلام چلتے چلے جا رہے ہیں، لڑکیوں نے پوری کوشش کر لی، اپنی چٹیاں پھینک رہی ہیں، اپنے بال پٹک رہی ہیں، مجھے لگتا ہے انہیں یہود و نصارہ کا طریقہ آج ہمارے گھر میں بھی آ چکا ہے۔ تم اپنے گھر میں شادیوں کے موقع پہ دیکھ لیو کتنی لڑکیوں کے بال کیسے ہوں گے، کتنی لڑکیوں کی چٹیوں جوڑے کیسے ہوں گے، کتنی لڑکیوں کے گلے کہاں تک کھلے ہوئے ہوں گے، کتنی
لیکن ان لڑکیوں کا پہناوا تم بتا سکتے ہو کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ تم بتا سکتے ہو یہ اسلامی پہناوا؟ یہود و نصارہ ہیں تو مسلمان، مگر ہمارے گھر میں یہودیت داخل ہو گئی ہے، اس لیے قرآن سے دور ہو گئے ہیں، موبائل کے قریب ہو گئے ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے یہ ماڈرن زمانہ ہے۔ اچھا جسم دکھانے کو تو اپنا اونچا سمجھ رہا ہے، جسم دکھانے کو، عیاشی کے اڈے بنانے کو اسے ماڈرن زمانہ۔ اگر ایسا لباس جو سے ہماری نماز نہ ہو، ایسا لباس جو مسلمانوں کی شریعت، جو جس کو مسلمان جس شریعت کو فالو کرتے اس کے خلاف ہو، تو ہمارے مسلمانوں کی بچیاں اسے جسم پہ نہیں چولہے میں رکھ دیا کرتی ہے، گیس پہ جلا دیا کرتی ہے، مگر جسم پہ نہیں پہنا کرتی ہے۔ مگر آج ہمارے گھروں میں یہ ہو گیا ہے، نہ باپ کو خبر ہے، نہ ماں کو خبر ہے، نہ بھائی کو خبر ہے، لیکن میں اس بات کو پورا کر دوں تبھی میں تمہیں بتاؤں گا۔ وہ نبی کے غلام چلتے چلے جا رہے ہیں، اللہ اللہ، لڑکیوں نے پوری کوشش کر لی، ایک دوسرے کو دھکا دے رہی ہے، ایک دوسرے کے جسم نوچ رہی ہے، آپ سمجھ گئے ہوگا آپس میں اتنی گندی حرکت کر رہی ہے، اپنے کپڑے کھول دیے تھے، مگر انہوں نے نظریں نیچے کو کر لی تھی اور نبی پر درود شریف پڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ جب ان لڑکیوں سے پار ہو گئے، لڑکیوں نے دیکھا ارے یہ کیسے لوگ ہیں، کیا یہ پاگل ہیں، کیا یہ بے وقوف ہیں، ہم اتنے خوبصورت ہیں۔ تو لڑکی ایک زبان ہو کر کے بولی، او مسلمانوں، ہمیں دیکھ کر کے بڑے بڑے پنڈتوں کا ایمان بہک جاتا ہے، بڑے بڑے راجا مہاراجا ان کے قدم بیٹھ جاتے ہیں، بڑے اپنے دھرم کے گرو آتے ہیں، ہمیں دیکھنے کے لیے ترستے ہیں۔ آج ہم تمہیں موقع دے رہے ہیں، آج ہم تمہیں فل اجازت دے رہے ہیں، مگر تم ہماری طرف نظریں اٹھا کر کے نہیں دیکھتے ہو۔ کیا تمہاری نظروں میں دنیا میں ہم سے زیادہ کوئی حسین ہے، ہم سے زیادہ خوبصورت ہے؟ ہماری بناوٹ دیکھو، ہماری سجاوٹ دیکھو، ہمارے جسم کے کٹ دیکھو، ہمارے بال دیکھو، ہمارا پہناوا دیکھو، ارے ہم سے زندگی کے مزے لوٹو۔ جب اتنا کہا تو مسلمانوں نے نظریں نیچے کر دی۔ ارے تمہارا کیا حسن ہے، ہماری نظروں میں اس مصطفیٰ جان رحمت کا حسن ہے، جن کی چوکھٹ پہ چاند اور سورج بھی خوبصورتی کی بھیک مانگا۔ سبحان اللہ، مسلک اہل حضرت علماء اہل سنت۔ آج کے بعد اگر تمہارے یہاں یہ 12ویں شریف ربیع النور شریف اگر گزرے تو مسلمانوں دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں، تمہارے یہاں جلوس نکلے تو دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں۔ تم خود کہو یار ہمارے یہاں جلوس میں کیا رحمت کی بارش برس رہی تھی۔ اللہ کے واسطے کوئی نوجوان بد نظمی کرنے کے لیے تیار نہ ہو میرے بھائی۔ اب سنو، وہ مسلمان نکل گئے تو وہ کچھ لڑکیاں کہنے لگی ارے ہمیں بھی تو جس نبی کے تم غلام ہو ہمیں بھی کلمہ پڑھا دو۔ کہا ایسے ہم دیکھتے نہیں ہے کسی کی طرف، پہلے کپڑے سنبھالو، پہلے پردے میں آؤ، اپنے آپ کو سنبھالو۔ عورتوں کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا سونا نہیں، اس کی چاندی نہیں، روپیے پیسے نہیں، عورتوں کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اگر ہوتی ہے تو یا تو اس کی عزت ہوتی ہے، شرم و حیا ہوتی ہے، غیرت ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز عورت کے پاس اس کی شرم و حیا، غیرت اور عزت ہے۔ سیدہ فاطمہ سے نبی کی بیٹی سے ایک خاتون نے پوچھ لیا تھا کہ عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہوتا ہے؟ تو نبی کی بیٹی نے یہی کہا تھا کہ عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی عزت، حیا، غیرت، شرم و حیا ہوا کرتی ہے۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہمارے یہاں سے ہوئی ختم ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی نے کہا تھا نا فاطمہ مجھ سے کچھ مانگنا، کیا چاہتی ہو؟ تو فاطمہ نے سونا چاندی نہیں مانگا، ہاتھ پکڑ کے کہا تھا میرے سرتاج مانگ لو۔ کہا مانگ لو۔ کہا میرے سرتاج بس اتنی سی ایک بات، کہا کیا دل میں ابھی تک کھٹکتی ہے؟ کہا کیا؟ کہا میں یہ چاہتی ہوں جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات میں نکالنا، میرا جنازہ رات میں، یہ نبی کی بیٹی، میرا جنازہ رات میں۔ کیوں؟
قرآن کی آیت نہیں ہے کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے، حدیث بھی کوئی ایسی نہیں کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے۔ فاطمہ تم نے کیوں کہا؟ تو سیدہ فاطمہ بولی اس لیے کہ جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ اپنے اوپر کسی غیر مرد کی نظر پڑنے نہیں دوں گی، اور جب میرا انتقال ہو جائے تو فاطمہ یہ چاہتی ہے کہ اس کے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ ہو۔ یہ فاطمہ۔ اور ہمارے یہاں بیاہ شادی ہو جائے جب تک اس کا لہنگا اس کے کپڑے دوسرے لوگ دیکھیں نا اس کے کلیجے کو ٹھنڈک نہیں پڑتی۔ بار بار میرج ہال ادھر کوئی نکلے گی جدھر لڑکے کھڑے ہوں گے، جدھر آدمی موبائل ہاتھ میں لیا اور بہت چٹلے کھڑے کرے بڑے بڑے اور جنہیں کام سے پہلے پھٹر پھٹر کرتی ہوئی گھوم رہی، نہ ابا کو شرم، نہ اماں کو شرم، نہ بھائی کو شرم، نہ بہن کو شرم، نہ چچا کو شرم، نہ تاؤ کو شرم۔ ایک حدیث سن لو، ماں باپ کے لیے حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدیہ والدیوس ورجلۃ النساء۔ نبی فرماتے ہیں میری امت میں 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے، 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ کوئی مولانا نہیں کہتے، نبی فرماتے ہیں ثلاثہ لا يدخلون الجنہ، 3 لوگ جنت میں، 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو تکلیف دینے والا، ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جا سکتا۔ نمبر 2 دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور یہ بھی سن لو، اگر نبی جس کو جنت سے روک دے تو کوئی پیر صاحب جنت میں نہیں لے جا سکتے، اگر نبی جس کو جنت سے منع کر دے کوئی مفتی صاحب جنت میں نہیں لے جا سکتے، اگر نبی جس کو جنت سے منع کر دے تو کوئی عالم صاحب جنت میں نہیں لے جا سکتے، اگر نبی جس کو روک دے اس کی نمازیں جنت میں نہیں لے جا سکتی، اس کے روزے جنت میں نہیں لے جا سکتے، اس کی زکوٰۃ اور حج جنت میں نہیں لے جا سکتے، اگر نبی جس کو منع کر دے تو کوئی مائی جلال جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، ایک تو ماں باپ کا نافرمان اور دوسرا دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ او ماں باپ سنو، جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہے، جن کی بیٹیاں دوسروں کے موبائلوں پہ برگر کھانے جا رہی ہے، پیزا کھانے جا رہی ہے، چاؤمین کھانے جا رہی ہے، موموز کھانے جا رہی ہے، جن کی بیٹیاں غیر لوگوں کی، غیر لڑکوں کی موٹر سائیکلوں پہ، کاروں پہ بیٹھ کر کے ہوٹلوں پہ کھانے پینوں کی جگہ پہ جا رہی ہے، یا شادیوں میں میرج ہال میں بے پردہ گھوم رہی ہے، فیشنی کپڑے پہنے اپنے جسم کو دکھا رہی ہے، بے حیائی کا مجسمہ بنی پڑی ہے، اور وہ ماں باپ اس کے پہناوے سے راضی ہے، وہ ماں باپ دیوس ہے، دیوس ہے، اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ جی جی بے شک یہ بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس حدیث کا توڑ لاؤ، اس حدیث کا توڑ۔ نبی فرماتے ہیں وہ جنت میں دیوس نہیں جا سکتا۔ وہ شوہر جس کی نئی نئی شادی ہوئی بیوی کو گھماتا پھرتا بے پردہ ڈیکوریشن، کبھی جھولوں پہ، کبھی وہ پارک میں دوسرے لڑکوں سے جو دوست ہیں ان سے مسافر ہو رہے ہیں، ہیلو ہیلو ادھر سے مسافر ہو رہے ہیں، باتیں اور شرم آنی چاہیے۔ ایسا جو دوسرے لڑکوں سے جو اپنے جسم کو دکھاتی ہو، اپنے فیشن کو دکھاتی ہو، اپنے لباس کو دکھاتی ہو، اپنے آپ کو بے پردہ غیر لڑکوں کے سامنے آتی ہو، اور یہ شوہر اس کے پہناوے سے چال و چلن سے راضی ہے، تو یہ شوہر بھی دیوس ہے، دیوس ہے، اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ کبھی سوچا ہے؟ اسی لیے قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بچا رہے ہو جہنم کی آگ سے؟ حضرت اتنے لڑکے آج نشے کے عادی ہو گئے، اتنی تیزی سے چل رہا ہے، جم جا رہے ہیں باڈی بنا بنا کے، نشے کے کیپسول پتہ نہیں کون کون سے پاؤڈر پی رہے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے، یہاں تک کہ بیئر کے نام پہ شرابیں چل رہی ہیں، بار میں جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، سمجھے؟ بس موبائلوں پہ چیٹنگ سیٹنگ۔ اب وہ اس سے پوچھا ماں باپ نے یہ لڑکی کون ہے، تو بولے وہ ماں باپ کیا کہہ رہے، بولے وہ میری لڑکی کی گرل فرینڈ ہے۔ اچھا، اس سے پوچھا کون ہے، کہ میری لڑکی کا بوائے فرینڈ۔ آگ لگ جائے ایسی، وہ ماں باپ ہے؟
تجھے تو ماں باپ بنایا ہے، ذمہ داری ادا کر رہے ہو، ذمہ داری نبھا رہے ہو، یہ ماں باپ ذرا سوچو۔ تمہیں کیا پتا یار، ہندوستان میں ہم گھومتے علماء گھومتے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہو تو کچھ بری لگ جاتی ہیں اور کہیں سے کہیں پہنچ جاتی۔ 50 لڑکیاں آج غیر مسلم لڑکوں سے ٹچ ہو گئی اور 50 غیر مسلم لڑکیاں مسلم لڑکوں سے ٹچ ہو گئی ہیں۔ یہ بھی اس اسٹیج سے پیغام دیتا ہوں، اسلام ہرگز یہ اجازت نہیں دیتا کہ اپنی بہن بیٹی کی عزت کرو اور غیر مسلم لڑکیوں کی بے عزتی کرو، اسلام یہ اجازت نہیں دیتا۔ پوچھو، جیسے تمہاری بہن بیٹی کی عزت ویسے تمہاری پڑوسی کی بہن بیٹی کی عزت، ویسے دوسرے کی بہن بیٹی۔ اسلام میں یہ کہتا ہے کہ چلو تو نظریں جھکا کر، اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اگر کوئی مسلمان لڑکا ایسا کرتا ہے اس کو روکو، وہ بھی غلط۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ غلط۔ 50 لڑکیاں آج مرتدہ ہو گئی۔ میں اڑیسہ گیا تھا، پھر جھارکھنڈ گیا، وہاں سے جب آیا 4 لڑکی لکھنؤ میں، اسکول کا نام تھا بس پہ ہو گئی مرتدہ۔ خبر نہیں، اپنے مکان کی دیکھ رہا رجسٹری ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، اپنے لائٹ کا بل دیکھ رہا آیا ہے کہ نہیں آیا، اے سی چل رہی ہے نہیں چل رہی۔ جو بچوں میں کیڑے پڑ گئے تم نے دیکھا، آزاد چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ تمہیں کیا پتا، میری ڈول میں اگر شادی کر دی، کئی جگہ ہم نے دیکھا آئے جیسے یہ صاحب جب میں جسپور میں پڑھاتا تھا، موٹر سائیکل اس وقت میرے پاس جاتا تھا، تقریر کرنے پڑھاتا بھی تھا، محمد علی اور یہاں کے جو جنید مفتی جنید صاحب مفتی ہیں، اللہ تعالیٰ کر کے یہ سب میرے پاس پڑھتے ہیں۔ معلوم ہے تو کسی حساب آ جانا، ان کے دیکھ کے ان کے بڑے بھائی محبت کرتے ہیں، جوانی کی بات نہیں۔ چلا گیا، اب نام نہیں بتاؤں کیونکہ اس میں چلا گیا۔ جب دیکھا نا میں نے میرج ہال پہ، اس وقت پڑھاتا تھا تو اس کی دنیا دیکھی ہوئی تو غصہ زیادہ آتا تھا، کوئی بات دیکھ لیا کہ بچوں کو ٹوٹتا بھی بولتا، اتنی چھوٹی چھوٹی بات برداشت کی، الگ بات برداشت نہیں ہوتی۔ اب تو دنیا دیکھتے دیکھتے بہت برداشت نہیں ہوتی۔ جب چلے گئے فون کیا کہ آئی کی کار لے گئے، ساجد بھائی کار چلاتے تھے، دستور بھائی ان کے ساتھ بھی چلے گئے، فون کیا کہا، ارے بولے جب دیکھا نا تو میری گھر میں گیٹ پہ 10-12 لڑکیاں اس طرف کھڑی ہیں اور 10-12 ادھر، اور حضرت 15 سال سے لے کے 20-22 سال کی عمر کی، سب کے ایک سے لباس گھر والیوں کے، ایک سے چٹی، ایک سے ساری چیزیں، اور ایک سے سب کے گھر والیوں کو وہ پہناوے ساڑی پہنے ہوئے تھی، ساڑی اگر ادھر سے ایسے باندھے تو ادھر کا جسم آدھا جسم دکھ رہا تھا، میرا اشارہ سنو، اور اگر ادھر سے ایسے کر کے باندھے تو ادھر کا یہ حصہ اور ادھر کا یہ حصہ، ایک طرف کا حصہ ایک طرف دکھتا نہیں تھا ساڑی میں، اور نیچے کو کر لی تھی ساڑی، اور سب جو بھی آتے تھے نا، پھول کی پتی ہے وہ جیسے پھول کی پتی دریا ہاتھ جو بھی جو بھی اور سب کے اوپر پھول کی پتی مار رہی ہے، ان کے باپ کا ہمیں شرم نہیں۔ میری ہال میں یہ ہوا، وہ 15 سال کی بچیوں سے لے کے 20-22 سال کو تقریباً ایسی ہوتی آئیڈیا ہوتا ہے۔ کون تھی وہ؟ یہودیوں کی تھی، نصارہ کی تھی، یہ ہماری تمہاری بہن بیٹیاں تھی۔ اس کے باپ کو سماج میں سر اٹھانے کی جگہ ہے، تم نے آدھا ننگا کر دیا، کہاں کوٹے پہ چھوڑ کے آؤ گے؟ اس کے جسم فروشی کی دکان لگاؤ گے کیا؟ تم باپ کہلانے کے حقدار ہو، تم مسلمان ہو، تمہاری بیٹی غیر مسلم کے ساتھ ہوٹلوں میں ٹہل رہی ہے، چاؤمن کھا رہی ہے، یا غیر مسلم کی لڑکی مسلمان کے ساتھ میں، یہ ماں باپ کہلانے کا حقدار ہے؟ ایسے حالات میں نے دیکھا تو کانپ گیا، غصہ بہت آتا تھا، ماری ایک کہ تمہیں شرم نہیں آتی جب مجھے یہاں ناچنے کی جگہ پہ بلایا؟ تم نے دیکھا یہ؟ میری جھول سے جب میں واپس ہوا تو انہوں نے لڑکیوں کو بھگا دیا،
سمجھ ایک سناٹا سا چاہے، اس لیے تمہاری اصلاح کے لیے بتا رہا ہوں اللہ کے واسطے۔ اگر گھروں میں جگہ کم ہوتی ہے تو میرج ہال میں انتظام کرتے ہیں یا ایسی جگہوں میں کرو انتظام کرو، مگر شریعت سے ہٹ کے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ جگہ کم ہے کرو، میرج ہال میں کرو، مگر شریعت کے خلاف نہیں۔ کچھ کمرے ادھر ہے، ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے میوزک بج رہا ہے، سو جاؤ۔ ایسے حالات تمہارے یہاں نکاح سے پہلے قرآن کی تلاوت کیوں نہیں ہوتی؟ قرآن کی تلاوت کی محفل ہو جاتی ہے، آسمان اللہ قاضی صاحب کو بلا کر، شہر امام صاحب کو یا مفتی صاحب کو کسی کو بلا کے حضرت 10 منٹ نکاح کے مسائل بیان کر دو، فضائل بیان کر دو، نکاح کے تعلق سے بتا دو، کچھ نہیں ہے، ساری چیزیں ختم۔ بس راتوں رات مہندیاں لگ رہی ہیں، یہاں تک بیوٹی پارلر میں پڑے ہیں، وہاں تک کھانے کو سنبھل کے گھر میں ڈھنگ نہیں ہے، اور 2-2 ہزار بیٹیاں، 2-2 ہزار روپے بیویاں، بلکہ اور زیادہ کی 5-5 ہزار کی فیشیل کرا کے آ رہی ہیں، چہرے بنوا کر کے آ رہی ہیں۔ کس کے لیے؟ تمہارے لیے نہیں۔ اب تم کہاں سے لاؤ گے خرچہ؟ چوری کرو، ڈکیتی کرو، شراب پیو، کسی کا گلا گھونٹو، کسی کا روپیے مارو، پیسے مارو، ورنہ وہ تمہارے گھر میں نہیں رکے گی۔ چوری کر کے لاؤ، اسے 10-10 ہزار روپے بیوٹی پارلر دے تو تمہارے گلے میں ہاتھ ڈال کے ڈالے گی اور چلتی رہے گی، کہیں بڑا اچھا شوہر ملا، بڑا اچھا شوہر، برباد ہو گئے، برباد۔ 5 وقت کی نماز، اگر میری بہنیں سن رہی ہو تو سن لے، 5 وقت کی نماز پڑھے، اور نماز پڑھنے کے بعد رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ لے، اور 1 مرتبہ سورہ نور پڑھ لے، اور سورہ نور پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ پہ وضو کا جو پانی ہے وہ لے لے، اور لگانے کے بعد چہرے پہ لگا لے۔ تیرے میک اپ کا، فیشیل کا، تیرے یہ ساری چیزوں کا جو رنگ ہے، خوبصورتی ہے، ایک دن کے بعد ختم ہو جائے گی، مگر یہ نماز کا، یہ قرآن کی تلاوت کا جو نور ہے گھر میں بھی رہے گا، دنیا میں بھی رہے گا، قبر میں بھی رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ بات آگے نکل گئی، بات آگے نکل گئی۔ نبی نے فرمایا 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، اور دوسرا دیوس جنت میں نہیں جا سکتا، تیسرا ورجل النساء، وہ مرد عورتوں کی وضاحت بنا دے، وہ لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ کبھی گریبان میں جھانک کے دیکھا ہمارے کرتوت کیا ہے؟ کبھی گریبان میں جھانک کے دیکھا ہمارے کارنامے کیا ہے؟ میں باتیں بتا رہا تھا، وہ جو کم اور ثواب زیادہ۔ پہلے ٹائم دیکھ لو، کیونکہ یہاں لمٹ میں معاملہ ٹائم ہو گیا، ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے واسطے، رسول اللہ کے واسطے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ حضرت نے جو بات بتائی نا، اگر اپنے بچوں کو تعلیم سے جوڑ دو گے تو یہ ایسی روشنی ہے، ایسی روشنی ہے جیسے یہ صرف تمہارا کام ہے لائٹ لگانے کا، اب رات بھر اس کے اجالا کرنے کا کام اس کا ہے، روشنی کرنے کا کام اس کا ہے۔ بچوں کو تعلیم سے جوڑو اور اپنے کارنامے اچھے کرو، خوب محنت سے کماؤ، حلال کماؤ، کمانے کو دین اسلام نہیں روکتا، کماؤ، ورنہ صحابہ کو تجارت تھوڑی کرنے دیتے نبی، یہ کہتے تصویر لے کے بیٹھ جا، میں تجھے سونے کے ٹکڑے پڑھ کے، پتھر کے ٹکڑے لا میرے پاس، بسم اللہ پڑھ کے سونے کا بنائے دے رہے ہوں، تصویر نہیں، تجارت کے لیے بھیجا۔ خود بھی گئے میرے نبی، کام کرو، محنت سے کماؤ، حلال کمائی کرو، فضول خرچ مت کرو، فضول خرچ مت کرو۔ میری بہنیں اگر کہیں آڑ سے پردے سے سن رہی ہو، یہ زندگی 4 دن کی ہے، پھر وہی اندھیرا ہے، پتہ نہیں ایک لمحے کا، 1 منٹ کا، یارو پتہ نہیں ہمیں، پتہ نہیں کب ہماری آپ کی سانسیں پوری ہو جائیں۔ یہ مبارکباد کے لائق ہے کمیٹی والے، انہوں نے یہ پروگرام کیا۔ تمہارے یہاں اچھے اچھے علماء، باصلاحیت علماء، ایسی مسجدوں میں نا اگر ایسے مفتیان کرام، ایسے عالم، قرآن شریف پڑھنے والے ایسے ہی اگر ہوں تو نماز پڑھنے میں دل لگے گا، ورنہ بعض گاؤں میں بعض جگہ پہ بس انہیں مسائل بھی یاد نہیں ہوتے، قرآن پڑھنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہوتا، نماز دہرانی پڑتی ہے، نماز دہرانی پڑ جاتی ہے۔ ایسے ہی رکھو، مگر 2 4 10 12 ہزار